بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ آج اس قصبہ لاکھنواڑہ کی ایک اہم اسکول میں جو ہمارے برار میں اپنا ایک مقام اور نمایاں نام رکھتی ہے، اس نے مزید ایک کارنامہ انجام دیا کہ سرپرستوں کو اسکول میں جمع کیا ہے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور میں کوئی گیانی تو نہیں، لیکن میری دور اندیش نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں، میں جلیل علی صاحب یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے سرپرستوں کا آج کا یہ اجلاس، یہ پروگرام، یہ میٹنگ آپ کے گاؤں کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں سے اب میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس گاؤں کی مسلم بستی میں ایک نئی ہلچل پیدا ہو انشاءاللہ۔ میں 36 سال سے لوگوں کے درمیان ہوں اور مولوی آدمی ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا اور آیت وغیرہ پڑھ لیا تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، تو اس چکر میں مت پڑھنا کون سی جماعت کا سمجھ گئے؟ ہاں، وہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے اپنے یہاں، ہم کوئی جماعت کے نہیں ہیں، ساری جماعتیں ہماری ہیں، میرا کام ہی ہے۔ لیکن آج پتہ نہیں کیوں آپ کے چہروں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایک بہت مثبت تبدیلی آنے والی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے سرفراز سر نے اپنے دل کی تڑپ کے ساتھ بڑی اہم باتیں کی، ان کی ساری باتیں وہ ہیں کہ جس سے نہ صرف یہ کہ اتفاق کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان تمام پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ آئے ہیں تو آپ کو توجہ دلانا یہی اس اجلاس کا مقصد ہے۔ ہمارے سر نے کہا ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ میں تھوڑا سا کڑو مولوی ہوں، تو کچھ باتیں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی گرا بولیں گی، گرا بولے تو تھوڑی ناگوار ہوگا آپ کو، ارے آپ کچھ بھی بولتے مولوی صاحب، لیکن کیا کروں کہ عادت ہے۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، شاعر کیا کہتا ہے کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی، یعنی میں جو تلخ گفتگو کر رہا ہوں اس کو برداشت کرو، اس لیے کہ کبھی کبھی زہر ہی جو ہے زہر کو مارنے کا، تریاق کا کام کرتا ہے۔ میں بھی اس بات سے متفق ہوں، میرا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ کتنے والدین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھا ہے؟ ہمارا رویہ اپنے اولاد کے تئیں کیا ہے؟ اس سے کوئی نقصان ہو جائے، بچہ کبھی نافرمانی کرے، کوئی غلطی کر جائے، آپ کی بات نہ مانے، تو ہماری زبان سے نکلنے والے جملے کیا ہوتے ہیں؟ میرا ستیہ ناش ہو جائے، مر جائے، کائے کو پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی مر جاتا، ہاتھ بھر کے کفن میں گاڑ دیتے تھے، پریشان کر دیا اس نے، تو موبائل بند کر دیجیے 5 منٹ کے لیے۔ میں نے سب سے پہلے یہی کام کیا، سائلنٹ کر دیا موبائل، ایک تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا۔ میں تھوڑا سا، آپ جو بیماریاں سماج میں ہیں، آپ میں، ہم سب میں، میرا بھی وطن دیہات ہے، بلکہ لاکھنواڑہ سے بھی بہت چھوٹا دیہات ہے، اور میں نے بھی وہیں گاؤں کی اسکول میں 1 سے 7ویں تک ضلع پریشد میں پڑھا ہے۔ گاؤں کے حالات کا مجھے بہت اندازہ ہے۔ پیسہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ پیسہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کو جیب میں رکھتے ہیں،
زیادہ ہو جائے تجوری میں رکھتے ہیں، اور زیادہ ہو جائے بینک میں رکھتے ہیں. کسی کو ادھار دیا تھا تو اس سے تقاضا کرتے ہیں، نہ دے تو لڑائی کر لیتے ہیں. جتنی قدر ہمارے پاس اس پیسے کی ہے جو بے جان ہے، یہ ہماری جو اولاد جاندار ہے کہ اس کی اتنی قدر ہمارے پاس ہے. یہ ایک سوال ہے. آپ رات میں جائیے آج اپنے اپنے گھروں پر، اور جب اپنے بستروں میں جائیں گے اور لیٹیں گے تو سونے سے پہلے میرے اس سوال پر ضرور غور کیجئے کہ دنیا کی دوسری نعمتیں، کھیتی لگائی ہے ہم نے، فصل پک گئی ہے، اب اس کی جتنی فکر ہے کٹ گئی ہے، اور آسمان میں بادل آئے ہیں، ٹینشن آ گیا، بارش ہوگی، سب ضائع ہو جائے گا. جتنی فکر ہم کو یہ بے جان چیزوں کی ہے جو ذرائع ہیں، اصل نہیں ہے، اس کی ہے، کیا اتنی قدر ہمارے پاس اپنے اولاد کی ہے؟ آج بستر پر جا کر ذرا سا لیٹ کر اس پر غور کیجئے، اور مجھے جواب مت دیجئے، اپنے آپ کو جواب دیجئے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس مقام پر ہیں. میں ایک دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ روپیہ، پیسہ، دھن دولت، سونا چاندی، زمین مکان، کھیتی باڑی، یہ سب انسان کی جائیداد، اس کی پراپرٹی ہے. مجھے یہ بتائیے انسان کی سب سے بڑی پراپرٹی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اولاد. انسان کی سب سے بڑی پراپرٹی کیا ہے؟ اولاد. سب میں کہا نعمت ہے. کسی کے پاس بنگلہ، کھیتی باڑی، مکان سب ہے، اور اس کو اولاد نہیں ہے، کتنی بے چینی ہوتی ہے. اس کو افسوس ہے کہ میرے بعد میری نسل کیسے چلے گی، میرا یہ سارا جو ہے یہ اتنا بڑا لگایا ہوا چمن، اس کو کون چلائے گا. آدمی ساری دنیا بھر کی کوششیں کرنے کے بعد بھی جب ناکام ہو جاتا ہے تو کسی غیر کے بچے کو گود لے کر بولتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. وہ جو پراپرٹی آپ کی اپنی ہے، آپ کی جیتی جاگتی پراپرٹی ہے، اور وہی آپ کے بعد آپ کے نام کو، آپ کے کام کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مشن کو، آپ کی آرزوؤں کو، آپ کی خواہشوں کو، آپ کی توقعات کو لمبا لے کر جانے والا ہے. اس بچے کے تئیں آپ کا میرا رویہ کیا ہے؟ اس پر ہمارا رویہ کیا ہے؟ تیسری چیز یا تیسرا سوال کہہ لیجیے کہ یہ بچے جو پیدا ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے لیے اتفاق ہوتا ہے. دنیا میں اتفاقات ہوتے ہیں نا، تو کوئی چیز ہو گئی، اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ ادھر سے آ رہے تھے، میں بھی جا رہا تھا، ملاقات ہو گئی. تو یہ اتفاقات تو میرے آپ کے لیے ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز اتفاق، وہاں ہر چیز منصوبہ بندی کے ساتھ ہے نا. تو یہ اولاد جو اللہ نے عطا کی ہے، یہ فارچونیٹلی ہم کو مل گئی، ایسا ہے. اللہ کے پاس یہ ہر چیز، برسنے والا پانی، اگنے والا اناج، انسانوں کے لیے اس پوری کائنات میں پھیلا ہوا آکسیجن، یہ سب اللہ کے پاس ایک اندازے، ایک منصوبے کے ساتھ ہے. میرے آپ کے پاس اپنی اولاد کے لیے کیا منصوبہ ہے؟ کوئی منصوبہ ہے؟ اچھا، بات کریں گے ہم تھوڑا جذباتی انداز میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے شہر قصبے کا لاکھن واڑا کا کوئی ایک دم نکما نالائق آدمی، شرابی ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، سوسائٹی اس سے پریشان ہے، اس کو آپ پوچھیں تو چاہتا ہے تیرا بیٹا تیرے جیسا بنے؟ کوئی تیار ہوگا اس بات کے لیے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اچھا انسان بنے، بڑا بنے، بہتر بنے، نام کمائے، کچھ کر کے دکھائے. لیکن ظاہر سی بات ہے، محض
سوچنے سے، محض ارمان سے، محض خواہشات سے، محض توقعات سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے؟ اس کے لیے تو آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ لہذا میری آپ سے یہ گزارش ہے اس تمہیدی گفتگو کے بعد کہ خدا کے لیے اب اپنے بچوں کے تئیں سنجیدہ ہو جائیے۔ یہ بچے اللہ کی نعمت ہے، ایک منصوبے کے تحت اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ اولاد میری دنیا کی سب سے بہترین، سب سے فنٹاسٹک جو میری خلقت تھی، سب سے بہترین اشرف المخلوقات جو تھی، وہ انسان تھی، میں نے تم کو دیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے ہماری اولاد کے متعلق سوال کرے گا کہ تم نے اس کی تربیت کیسے کی تھی؟ تھوڑا سوچیے، یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ آپ سوچئے، امیجن کیجئے، تصور کی دنیا میں جائیے کہ میں محشر میں کھڑا ہوں، یہ اللہ میاں سوال کر رہے ہیں کہ اشفاق، تجھے ہم نے علم عطا کیا، تجھے ہم نے دین و دنیا کی سمجھ دی، تجھے انسان بنایا، عقل عطا کی تھی، اور تجھے 4 بچے دیے تھے، بتا تو نے میری اس مخلوق کی بہترین تربیت کے لیے کیا منصوبہ بنایا؟ کیا منصوبہ ہمارے پاس ہے؟ اللہ کے ہم جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اس اولاد کے لیے، اللہ کی اس نعمت کے لیے آپ منصوبہ بنائیں۔ جب جاگے تب سویرا، جو گیا سو گیا، مزہ ما مزہ، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اب یہاں سے نیگیٹیوٹی چھوڑ دیجیے۔ نیگیٹیوٹی یعنی منفی باتیں، منفی ذہنیت، منفی انداز، منفی سوچ، منفی خیالات۔ ارے نہیں نا، بول رہے تھے بہت غنی قاضی سر بھی بھیجتے ماسٹروں کو گھر پہ ہو، اسکول میں بھیجو بچوں کو، پڑھ کے کوئی نوکری بوکری ملنے والی ہے کہ بچے کو وہی ڈورے بغیر کرنا پڑتا۔ جو علم محض دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ اللہ ایسے علم کو انسان کے منہ پر مار دے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا مل جائے، لیکن وہ علم انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت و افتخار نہیں دے سکتا۔ منفی خیالات چھوڑ دیجیے۔ نہیں، اپنے والوں کو نوکری نہیں ملتی، ارے بہت جاتی واد ہو گیا، اب تو کون دے رہا نوکری؟ ارے اپنے بچے پڑھتے نہیں نا، اپنے والے کہیں جاتے کہ اوپر بابا گاؤں کا ہے، تیرے کو یہی رہنا ہے، زیادہ کتابیں کاپیوں کروں میں، چل میرے ساتھ کھیت پر۔ ایک اچھی بچیاں ہماری خاص طور سے، اللہ ہماری بچیوں کو خوب اچھا مستقبل عطا کرے۔ یہ ذرا زیادہ سنسیئر ہے، سنجیدہ ہے۔ 11ویں 12ویں کلاس پڑھ لی، اب 13ویں پڑھنے کا بول رہی ہے، اپنے خاندان میں پڑھا کر آج تک کسی نے؟ اب کیا کر لے گی پڑھ کے؟ لڑکیوں کی نوکری ہمارے خاندان میں نہیں کراتے، میں لڑکیوں کی نوکری ناک کٹاتی ہے نوکری کر کے۔ ارے اپن غریب آدمی بیٹا، تیرے پاس کہاں پیسے دے لے؟ تو اکولا جائیں گا، وہاں پیسے لگیں گے، رہنے کھانے کے لگتے، کہاں سے لائیں گے اپن؟ جو ہے پڑھ لی، اپن ڈال دیں گے دکانیں کرتی، پنچر کی، سائیکل ریپیئرنگ کی۔
منفی خیالات چھوڑ دیجئے. اے پی جے عبد الکلام کا نام لیا ہمارے سرفراز سمیت. اے پی جے عبد الکلام کہتے ہیں کہ اسمال ایم از کرائم. کیا بولتے ہیں؟ چھوٹا خواب دیکھنا جرم ہے. چھوٹا خواب دیکھنا، چھوٹا مقصد بنانا، چھوٹا ہدف متعین کرنا جرم ہے. آپ سوچئے کہ میں اپنے بچے کو دنیا کا اعلیٰ ترین انسان بناؤں گا، ساری دنیا اس سے فیض حاصل کرے گی. آپ کو خواب دیکھنے میں تو ٹیکس نہیں لگے گا. خواب پر جی ایس ٹی لگا کیا؟ ابھی مودی جی نے ہر چیز پر جی ایس ٹی لگا دیا، لیکن آپ کے خواب، آپ کے مقاصد، آپ کے اہداف، آپ کے منصوبوں پر دنیا کی کوئی طاقت ٹیکس نہیں لگا سکتی. کوئی ضروری نہیں سارے بچے ڈاکٹر بن جائیں گے کیا؟ نہیں. سارے بچے انجینئر بن جائیں گے کیا؟ نہیں. لیکن سارے بچے اچھے انسان تو بن سکتے ہیں نا. سارے بچے اچھے انسان بن سکتے ہیں. سارے بچے اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. سارے بچے اپنے ماں باپ کے لیے نیک نامی کا سبب بن سکتے ہیں. سارے بچے اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں. بالکل بن سکتے ہیں. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اب نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کو جا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صرف 3 چیزیں ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. پہلی صدقۃ جاریہ. کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اسکول بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، کالج کھول لیا، کہیں پر پانی کا انتظام کر دیا، کہیں پر لوگوں کے لیے سائے کا انتظام کر دیا. کوئی ایسا کام جو اس کے مرنے کے بعد بھی انسانوں کو نفع پہنچا رہا ہے، صدقہ جاریہ. نمبر 2 او علم ينتفع به. علم پھیلا دیا. لشکری نور بانو اردو ہائی اسکول لکھن واڑا کھول دیا. اب مر گئے سر لیکن نفع شروع ہے، تو یہ مرنے کے بعد بھی اس کا نفع ملتا ہے. تیسرا او ولد صالح يدعو له. نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. سر I am very sorry again and again. میں معذرت کے ساتھ ایک بات بولتا ہوں کہ بولوں کہ نہیں بولوں؟ بولوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ ہیں یا مر گئے ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ اٹھائیے کون ٹھیک ہے، ٹھیک. میں ویریفائی نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے دعا سکھائی ہم کو. اللہ نے کیا سکھایا ہم کو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پروردگار میرے والدین کے لیے بھی ویسی، والدین پر ویسے ہی رحمت نازل فرما، ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا ہے. میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، میں اپنے والدین کے لیے، میری والدہ کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا، میرے والد 80 سال سے زائد ہیں، الحمدللہ صحت مند ہے. میں دونوں کے لیے روزانہ دن میں 15 مرتبہ دعا کرتا ہوں. کتنی مرتبہ دعا کرتا ہوں؟ 15 مرتبہ. ہم 5 بھائی ہیں، مجھ سے 2 ٹیچر ہیں چھوٹے، اور مجھ سے 2 بڑے بزنس مین ہیں. میرے والدہ مرنے تک یہ کہتی رہی کہ کاش میرے سارے بچوں کو مولوی پوری بنا. ایسا نہیں، دنیا دھن دولت نہیں، لیکن
ان کو کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہوگا کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا کرتا ہے. جب انسان مرتا ہے تو آپ رکھ دیجیے سر پانی, اتنی پیاس نہیں لگی ہے, میں بول رہا ہوں مجھے نہیں لگتی, تو یہ جب تھک جائیں گے نا آپ لوگ تو مجھے بول دینا, میں بیٹھ کے تقریر کروں گا. تو انتقال ہو جاتا ہے کسی آدمی کا. ہمارے شہروں میں بہت ہے, اللہ کرے کہ آپ کے گاؤں میں یہ بیماری نہ ہو. کوئی انسان مر جاتا ہے, اب جنازے کی نماز شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ پڑھائے گا. کون پڑھائے گا؟ بڑے مولانا آگے نہیں پڑھائیں گے. بڑے مولوی صاحب پڑھائیں گے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی, نہیں. حکم یہ ہے کہ جو سب سے قریبی رشتہ دار ہوگا وہ پڑھائے گا. اب باپ کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ بیٹا. بیٹا وہ ہمارے یہاں میت لا کے رکھتے اور پھر سب لوگ لائن میں لگے تو بیٹا کھڑا ادھر, امام صاحب بولے چلیے, نہیں تم پڑھ لو نا, تم پڑھ لو. اس کو طاقت نہیں. باپ کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھ سکتا جو بیٹا, اس سے یہ توقع کی جائے گی کہ وہ مرنے کے بعد سال 2 سال 5 سال تک باپ کے لیے دعا کرتا رہے گا. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا کون کرے گا؟ ماسٹر, اسکول, ماحول. یہ آپ کو کرنی ہے. کس کو کرنی ہے؟ ماں باپ کو کرنی ہے. یہ کس کو کرنی ہے؟ ارے بولیے بھائی, یہ ساری چیزیں کس کو پیدا کرنی ہے؟ ماں باپ کو پیدا کرنی ہے, ہم کو کرنی ہے. میری اولاد میری رسپانسبلٹی. ماجھا گھر ماجھی جوابداری. کب سنے ہم نے یہ؟ کورونا میں. کب سنے ہم نے؟ کورونا میں. یہ کورونا میں ان کم وقتوں کو آج سمجھا, ہم کو 1400 سال پہلے نبی نے سمجھا دیا تھا کہ ما نحل والد ولده افضل من حسن ادب. کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا. کوئی تحفہ نہیں. آپ کتنا ہی اچھا تحفہ دے دیں, گھر, مکان, دکان, گاڑی, بنگلہ, کوٹھی, کاروبار, تجارت, نوکری, ملازمت, اس کو اچھا انسان نہ بنائے تو یہ سب بیکار ہے. صحیح ہے؟ تو آج سے اب میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, کنکلوژن پر آتا ہوں. 2-4 چیزیں آپ کو بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج سے یہ طے کیجیے کہ ہم کو زندگی ایک منصوبے کے ساتھ گزارنی ہے انشاءاللہ. سب سے پہلا منصوبہ اوقات کا. کس چیز کا؟ ٹائمنگ کا. اپنے اوقات کا, جو ہماری ٹائمنگ ہے 24 گھنٹے کا, جو ہمارا روٹین ہے, ڈیلی معمول ہے, اس کو بنائیے. جیسے سر نے کہا, اب وہ سر کو سویابین سننا ہوں گا, وہ اصل میں مجھے نہیں معلوم اس کا کیا ہے, لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو 24 گھنٹے دیے. چاہے وہ انسان غنی غازی ہو, سرفراز خان ہو, اشفاق ہو, یا لاکھن واڑہ کا کوئی نہایت غریب آدمی ہو, اس کے پاس کتنے ہیں روزانہ؟ اور اپنے اولاد کے لیے ڈیلی 2-4 گھنٹے. دنیا میں کوئی ماں باپ نہیں ہے جو نہ دے سکتے ہو. سب سے پہلے منصوبہ بنائیے اپنے اوقات کا. اوقات میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ آپ بچوں کے بیٹھیے تو صحیح, اس سے بات تو کیجیے. ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا, بچہ باپ جوان بیٹے سے بات کرے اس کو عیب سمجھا جاتا, اور یہ دوری ایسی ہو جاتی کہ بیٹا پہلے ابو بولتا, ابو جان بولتا, پھر ابو بولتا, پھر ابا بولتا, پھر باپ بولتا, پھر بڑے میاں بولتا, پھر بڈھا بولتا. Am I right or wrong? یہ کیوں ہوتا معلوم؟ جب باپ اور بیٹے میں گیپ بڑھتا ہے تو اصطلاحات بدل جاتی, اور ذرا سمجھدار رہا تو باپ پھر بھی نہیں بولتا, باس بولتا. کیا بولتا ہوں؟ کیسی باتیں ہیں, کس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں. گیپ مینٹین کیجیے. اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیے, بیٹا ہو یا بیٹی, مجھے روزانہ رات کا کھانا کھانے کو کم سے کم 1 سے 1.25 گھنٹہ لگتا ہے. اب یہ مت سمجھنا مولویوں کو کھاتا ہوں گا. 4 بچے ہیں میرے,
4 بچے ہم میاں بیوی، میرے والد صاحب آتے ہیں، ہم 7 لوگ، میرے والد صاحب، میں، میری بیوی، میرے 4 بچے. اب 1-1.25 گھنٹے تک ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور سب سناتے ہیں دن بھر کا آج کیا کیے، سر نے کیسا ڈانٹے، فلاں سر نے کیا بولے، فلاں دوست نے کیا بولا، وہ گئے تھے تو وہاں کیا ہوا، گھومنے کو گئے تھے تو کیا ہوا. اگر وہ کبھی خاموش کھانا کھا رہے ہیں تو ہم ابھار دیتے ہیں ان کو کہ وہ بولے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے بچے کس طرح پروان چڑھ رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کی سنگت کیسی ہے، ان کی زندگی کا اسٹائل کیا ہے، وہ سوچ کیا رہے ہیں. صرف پڑھائی لے کر بیٹھو، اس کو کاپی کتاب دو، پڑھ لی، ہوم ورک کر دو، اسکول جانے. آپ سب سے پہلے اپنی اولاد کو وقت دیجیے. پورا میں ایک کپل ڈاکٹر، میاں بیوی ڈاکٹر ہے، ڈی ایم ہے، خاتون جو ہے وہ ایم ڈی سے اوپر ڈی ایم ہے. وہ روزانہ صبح 25 پیشنٹ لیتی ہے، شام میں 25 پیشنٹ لیتی ہے، اس کے اوپر پیشنٹ نہیں لیتی. ایک ٹائم کی اس کی کمائی 75,000 سے 1 لاکھ روپے ہے. صبح 75,000 سے 1 لاکھ، شام میں 75,000 سے 1 لاکھ. اس کے بچے ہوئے جو جڑواں، ایک پہلے تھا، 3 بچے 5 سال 6 سال کے ہو گئے. تو اس ڈاکٹر خاتون نے جو روزانہ شام میں 75,000 سے 1 لاکھ کماتی تھی، شام کا دواخانہ بند کر دیا. اس کو پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ بچوں کو وقت دینا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ اگر تم 1 لاکھ روپے مہینے کا اگر ٹیوٹر رکھ لیتے تو بہترین پڑھا سکتا تھا، تم نے لاکھ روپے روز کی کمائی بند کر دی. وہ کہنے لگی کہ میں 10 لاکھ بھی دے سکتی تھی لیکن ماں پرووائڈ نہیں کر سکتی تھی بچوں کو. یہ بہت اہم چیز. بچوں کو وقت دیجیے، ان کے ساتھ گفتگو کیجیے، ان کے خیالات، ان کے اندازوں کا اندازہ لگائیے، ان کے اندر امنگیں پیدا کیجیے، ان کو خواب دکھائیے، ان کو بڑا انسان بنانے کی ترغیب دیجیے. ان کو بولیے کہ بیٹا میں تیرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تجھے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اچھا انسان بننا ہے. ایک منصوبہ بندی وقت کی کیجیے. دوسری منصوبہ بندی پیسے کی کیجیے. کبھی بات نہیں بولتا سر میں زیادہ ہو جائے گا نا، تو یہ ایک ہی بات بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دوسری منصوبہ بندی کائی کی کیجیے؟ پیسوں کی. کائی کی کیجیے؟ پیسوں. کائی کی کیجیے منصوبہ بندی؟ پیسوں. دیکھیے میں انگلش میڈیم کا اسکول چلاتا ہوں. آپ نے ابھی 2-3 بار سن لیا، صدر علی کوکنگ اسکول، صدر علی کوکنگ اسکول، علی کوکنگ اسکول، انگلش میڈیم کا اسکول. 15,000 روپے مہینہ ایک بچے کے لیتا، بہت کم پیسے لے کے پڑھا. سمجھ رہے گا؟ میرے یہاں پر آٹو چلانے والوں کے کم سے کم 200 بچے. کتنے؟ 200 بچے. 1500-1600 بچے ہیں الحمدللہ علی کوکنگ اسکول. ایک مرتبہ میرے پاس 4-5 آٹو والے مل کر آئے کہ سر وہ فیس میں کچھ کمی میں 1 روپے تو کم نہیں ہوا. میں یہ اسکول جو میں آپ کو دے رہا ہوں کوالٹی، اس کے میں نے 30-40 ہزار روپے لینا چاہیے لیکن میں آدھے لے رہا ہوں. اس میں کمپرومائز نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو نسخہ دے سکتا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ روزانہ کیا کماتے ہیں؟ 400-500. روزانہ 80 روپے اٹھا کر سب سے پہلے لے جا کر گھر میں اپنے بچے کی تعلیم کے لیے ڈالی. یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے. وہ تاریخ ہے اور آج کی تاریخ 15,000 روپے سال، 800 روپے مہینہ. آٹو کا الگ سے، اس کی کاپی کتابیں، اس کا یونیفارم، اس کے اخراجات، اور انگلش میڈیم کے نخرے. آئے دن کچھ نہ کچھ خرچہ رہتا ہے. سب کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں. اس وقت پورے ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں 2 ہی راستے ہمارے پاس زندہ رہنے کے، باعزت زندگی گزارنے کے ہیں. ایک سچا پکا مسلمان بننا، دوسرے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ہمارے سیاستداں معاف کرنا بڑے ہوتے ہیں تو پھر اب تو ٹرکوں سے پیسہ جا رہا ہے، پہلے تھیلیوں سے آتا. تو سیاست ہمارے مسائل کا حل ہرگز نہیں رہا. وہ یہ بہت بڑا حل ضرور ہے، لیکن آپ لاکھن واڑہ سے کوئی آمدار خاصدار نہیں بیچ سکتے. ہمارے لیے بہترین مسلمان بننا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، 2 چیزیں ہیں.
تو اپنے گھر میں منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی گزاریے، اوقات کی منصوبہ بندی کیجیے، پیسے کی منصوبہ بندی کیجیے۔ ایک تلخ بات کہتا ہوں، وہ قوم کبھی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتی۔ ایکسپشن الگ، ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا، ایک بچہ انجینئر بن گیا، ارے 1000 میں ایک بن گیا، کیا کمال کی بات ہے؟ 1000 میں 200 بنتے ڈاکٹر، 200 بنتے انجینئر، 200 بنتے IPS، تب کمال کی بات تھی۔ کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ جو قوم اپنے بچوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی شادیوں پر خرچ کرتی ہے، وہ کیسے تعلیم یافتہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے بچی پیدا ہوئی تو اس کی ماں کو بھی، اس کی دادی کو بھی، اس کی نانی کو بھی، اس کے باپ کو بھی ساری فکر اس بات کی، اس کا جہیز کیسے ہوگا، اس کا زیور کیسے ہوگا، اس کی شادی کیسے ہوگی، پوسٹ آفس میں کھولتے کیا، LIC لیتے کیا۔ جتنی فکر ہم ایک بچی کے جہیز کی اور اس کے شادی کے انتظامات کی کرتے ہیں، اس سے آدھی فکر بھی اگر آپ نے اس بچی کے تعلیم کی کر لی ہے، وہ بچی یقیناً اس قابل ہو جائے گی کہ معاشرے کے 100 بچوں کی شادیاں کرا سکے گی۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھیے، 3 سوالات میں نے آپ کو دیا ہے، ان سوالات پر آج رات میں غور کیجیے اور 2 چیزوں کی منصوبہ بندی کیجیے۔ ایک تھاٹ دیا ہے، نیگیٹیوٹی، منفی خیالات نکال دیجیے، ہم دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں آخری بات اقبال کے ان 4 مصروں سے کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ اقبال کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔